السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات کیوں نہیں لیتے؟ دوستو، رسول اللہ کے سارے صحابہ میرے سر آنکھوں پہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمیت میرا اللہ کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے، جنت کا۔ آج کا جو ٹاپک ہے، جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، یعنی روایت پرست جو ہیں، جو صحیح البخاری کو مانتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایات پر خود جو پرانے تابعین ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا۔ کیوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اسرائیلیات بیان کرنا، دوسری وجہ انسان ہے، سنتا کچھ اور ہے، تو جب بیان کرتا ہے تو بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔ وہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوستو، تمام ثبوت دینے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، جب تک حضرت عمر، ان کی روایات کے مطابق، روایت پرستوں کی روایات کے مطابق جب تک حضرت عمر زندہ تھے، حضرت ابو ہریرہ روایات بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ خود ان کی محدثین نے، جس طرح ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں، یا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا ہے، اور اس کی سند اہل حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو دھمکی دی کہ اگر آپ روایات بیان کرنے سے باز نہ آئے تو میں آپ کو درے ماروں گا، یعنی کوڑے ماروں گا اور جلا وطن کر دوں گا۔ یہ تو تھی پہلی بات، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی جو تاریخ دان بتاتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی 2 دہائیوں بعد، یعنی 2 ڈیکیڈز کے بعد حضرت عمر کی شہادت ہوئی، جیسا کہ تاریخ دان بتاتے ہیں۔ یعنی نبی کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے میں اتنے عرصے تک بیان نہیں کی، کسی سے چھپا کے رکھیں۔ ساری بات ہے نا، حضرت عمر سے تو ڈرتے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیے تھے وہ تو پھر کوڑے ماریں گے، یعنی اتنا عرصہ انہوں نے روایات بیان نہیں کی۔ اب آپ خود سوچیں، آج 2024 ہے، آپ کو آج کوئی بات اگر معلوم پڑ جائے تو 2044 یعنی 2044 20 سال بعد جب آپ بیان کرو گے تو وہ بات اوپر نیچے ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے، 20 سال بڑی بات ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو جو روایات بالفرض یاد بھی تھیں، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہو بہو سیم ٹو سیم 100% اسی طرح بیان کریں گے جیسے 20 سال پہلے سنی تھی۔ میں آپ کی خدمت میں امام مسلم نے اپنی کتاب التمیز میں اس کو اپنی سند سے نقل کیا ہے۔ ایک تابعی ہے، یعنی صحابہ کا اسٹوڈنٹ، اس کا نام ہے بصر بن سعید۔ وہ کہتا ہے، لوگوں اللہ سے ڈرو، حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ قسم کھا کے کہتا ہے وہ تابعی، ہم ابو ہریرہ کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول سے بھی احادیث بیان کرتے اور کعب الاخبار سے بھی بیان کرتے۔ دیکھا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ اس کی سند اہل حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہے، امام مسلم سے اس تابعی تک۔ صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ تو تابعی نے گواہی دی کہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کی باتیں بھی کرتے تھے اور کعب الاخبار سے جو سنتے تھے وہ بھی بیان کرتے تھے، یعنی رسول اللہ کی باتیں بھی اور کعب الاخبار کی باتیں بھی ایک مجلس میں بیان کرتے تھے۔ آگے کیا ہوا؟ پھر وہ جب چلے جاتے نا ابو ہریرہ، اور ہم بعض لوگوں کو سنا کرتے کہ وہ حدیث رسول اور کعب الاخبار کی روایات کو خلط ملط کر دیتے تھے، یعنی جو رسول نے کہا ہے وہ کعب الاخبار سے اٹیچ کر دیتے اور کعب الاخبار کی بات رسول سے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں احتیاط کا تقاضا کرنا چاہیے تھا، جس طرح کہ یہ
تابعی بتا رہا ہے، اگر ایسی بات ہے تو ان کو چاہیے تھا احتیاط کرتے، ایک ہی مجلس میں نبی کی بات بھی نہ کرتے اور نہ ہی کعب الاخبار کی. ان کو چاہیے تھا 2 مجلسیں علیحدہ علیحدہ کرتے، جس میں ایک میں صرف نبی کی باتیں ہوتی اور دوسرے میں صرف کعب الاخبار کی. بہرحال دوستو، صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، پہلے آپ وہ روایت دیکھیں پھر میں آپ کو اگلی بات سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوستو آپ کی اسکرین پہ یہ روایت چل رہی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس روایت کے بارے میں سعودی عرب کے جو مشہور بڑے علماء میں سے ایک ہیں ابن باز، انہوں نے اپنے فتاوی مجموع الفتاوی و مقالات، اس کے اندر 25ویں جلد یعنی 25 نمبر جو ہے جلد کا، اس کا 70 نمبر پیج ہے 70، اس کے اندر یہ روایت بیان کرنے کے بعد جو ابو ہریرہ کی ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد پتہ کیا کہا اس نے، ابن باز نے؟ یہ روایت بیان کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے ابن باز نے کیا کہا؟ یہ کہا وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَاتِ الْبَاطِلَةِ، یعنی یہ روایات باطل ہے، اسرائیلیات میں سے ہے. اس کی سند ابو ہریرہ تک بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بہت مشہور ہے، اس کی تو بہت زیادہ حوالے ہیں. اب میں حوالے دینے بیٹھوں تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت اتنی لمبی ویڈیو آپ بناتے ہیں، پھر کون دیکھے گا؟ حوالے بہت ہیں آپ کے بھائی کے پاس، سند کے ساتھ روایت پرستوں کی کتابوں سے، کہ ابو ہریرہ کعب الاخبار سے چیزیں سنتے تھے، ان کو شوق تھا سننے کا، پرانی اخباریں جو پرانے زمانے کی جو باتیں وہ سننے کا. ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ، آپ نے وہ کلہاڑے سے اپنا ختنہ کیا، ہاں، اس طرح کی جو روایات ہیں، یہ سب کے سب صرف اکیلے حضرت ابو ہریرہ سے آ رہی ہیں. یہ سب کے سب اکیلے حضرت ابو ہریرہ سے آ رہی ہیں، اور یہ سب کے سب اسرائیلیات میں سے ہیں. ایک بات اور دوستو، پتہ کی بات بتا رہا ہوں، تاریخ دانوں کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اسلام لائے کب؟ 7 ہجری یعنی 7 ہجری میں، ٹھیک ہو گیا؟ تاریخ دانوں کے مطابق رسول اللہ کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، یعنی سمجھیں 4-4.5 سال حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کے پاس موجود رہے. کتنی روایات ایسی ہیں، کتنی ہی روایات جو اکیلے حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں اور کوئی صحابی اس کو بیان بھی نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ ایک مشہور روایت آپ کو مثال دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ننگا بغایا، جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے. اب یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی بھی بیان نہیں کر رہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ نے جب سے تبلیغ کا کام شروع کیا، اس وقت سے لے کے 7 ہجری تک آپ نے یہ والی روایت اپنے دل میں رکھی کہ ایک بندہ مسلمان ہوگا، اس کا نام ابو ہریرہ ہوگا، میں اس کو صرف یہ روایت اس کو بتاؤں گا. سوچو، یہ روایت رسول اللہ نے اہل بیت کو نہیں بتائی. اہل بیت یعنی امہات المؤمنین، قرآن کے مطابق بیویاں اہل بیت ہیں. صرف یہ بات آپ نے اہل بیت کو نہیں بتائی اپنے گھر میں. یہ بات آپ نے اپنے کبار صحابہ، جو شروع سے آپ کے ساتھ تھے، ان کو نہیں بتائی. یہ بات آپ نے جو بدر اور احد کے بعد جو مسلمان ہوئے، صحابہ بنے، ان کو بھی نہیں بتائی. صرف ایک بندے کو بتائی. وہ کون؟ جو 7 ہجری میں مسلمان ہوا. یعنی یہ کوئی منطق ہوتی ہے نا، عقل ہوتی ہے انسان کی، سوچنے والی بات ہے کہ رسول اللہ نے اتنے سال 7 ہجری تک انتظار کیا کہ ایک بندہ مسلمان ہوگا، اس کا نام ابو ہریرہ ہوگا، اور یہ بات میں صرف اور صرف اونلی اکیلے اس کو بتاؤں گا. بس اس کو آپ نے بتا دی بس، اور وہ آگے جا کے اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے. یہ باطل روایات ہیں. حضرت ابو ہریرہ وہ تو مشہور تھے اسرائیلیات بیان کرنے میں، پھر بھی کوئی قرآن کا منکر، صحیح بخاری کا ماننے والا، روایت پرست پھر بھی اعتراض کرے کہ ابو جعفر تنولی صاحب ہم نہیں مانتے، ہمیں اور کوئی مضبوط ٹھوس دلیل دو، تکڑا والا ثبوت دو، تب مانیں گے. جی ٹھیک ہے، آپ کا خادم حاضر ہے، بسم اللہ. ابراہیم نخعی، نام یاد رکھنا،
کیا نام ہے؟ ابراہیم نخعی. یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہے، یعنی صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے، اور صحیح بخاری کا راوی ہے، بہت مشہور ہے، اس کی بڑی عزت ہے روایت پرستوں میں. یہ جو بندہ ہے کون؟ ابراہیم نخعی. یہ خود کہتا ہے، اس تک سند بھی اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے، یہ خود کہتا ہے کہ ہم لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ساری روایات نہیں لیتے تھے، بس جنت جہنم ہاں اس طرح کے جو فضائل میں روایات لے لیتے تھے، احکام میں نہیں لیتے تھے. اور یہ اس نے بات ایک اور کہی ہے کہ اصحابنا، ہمارے اصحاب. اب ظاہری بات ہے ابراہیم نخعی اتنا بڑا بندہ ہاں روایت پرستوں کے مطابق جو صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اصحاب کوئی للو پنجو لوگ تو نہیں ہوں گے نا، وہ بھی اسی کی طرح اونچے درجے والے ہوں گے، وہ بھی صحابہ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے. یعنی ابراہیم نخعی گواہی دے رہا ہے کہ میرے اصحاب، صحابہ کے اسٹوڈنٹ حضرت ابو ہریرہ کی روایات ساری نہیں لیتے تھے. یعنی وہ اس کے اندر کوئی علل کیا کہنا چاہیے، ایک ایرر، کوئی مسئلہ دیکھتے تھے، اس لیے نہیں لیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کا ہم زمانہ وہ بندہ یہ گواہی دے رہا ہے ایک ہی زمانے میں. آخری دلیل حضرت عائشہ، اس پہ میں حضرت عائشہ پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو پھر کبھی بناؤں گا، ٹھیک ہے. حضرت عائشہ ایک پاؤں میں چپل پہن کر حضرت عائشہ کیا کہتی تھیں پتہ ہے؟ وہ کہتی تھیں لا اخالفن ابا ہریرہ، میں ابو ہریرہ کی مخالفت کروں گی. کیونکہ ان سے جو روایت مروی تھی نا حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی سے منسوب ہے کہ چپلیں جو ہوں نا، چپلیں یہ جوتے وہ ایک ساتھ آپ نے پہننے ہیں، مطلب رائٹ اور لیفٹ دونوں میں پہننے ہیں، آپ کبھی ایک پہن کے مت چلنا. تو انہوں نے یہ بات جب سنی نا کہ ابو ہریرہ یہ بیان کر رہا ہے، تو انہوں نے پاؤں میں ایک چپل پہن کے اور پھر چل کے دکھایا اور کہا میں ابو ہریرہ کی مخالفت کروں گی. یعنی یہ ایک تاثر جاتا نا. اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی سند صحیح ہے روایت پرستوں کے مطابق، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ مضبوط سند ہے. تو ان چیزوں سے تاثر جاتا ہے کہ ابو ہریرہ اسرائیلیات تو بیان کرتے تھے جس طرح ابن باز نے کہا ہے، اور وہ خود کابل اخبار سے سنتے تھے جس طرح کہ بصر بن سعید تابعی نے کہا ہے، ایک ہی مجلس میں بیان کرتے تھے. اچھا، اور کوئی صحابی بیان نہیں کرتا تھا، یہ زیادہ تر کابل اخبار سے نا بہت زیادہ اٹیچ تھے. بہرحال آپ کو پتہ ہے انسان ہے، بعض دفعہ انسان ایک بات سنتا ہے، اس کو آگے بیان کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو اس طرح بیان کر نہیں پاتا. وہ جو بات سنی ہوتی ہے نا اس کو کچھ اور بنا کے آگے پیش کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی نیت نہیں ہوتی، لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا، وہ بات جب اگلے تک پہنچتی ہے نا وہ بات چینج ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے، میں مخالفت کروں گی. بصر بن سعید کیا کہہ رہا ہے تابعی، اور یہ ابراہیم نخعی خود کیا کہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اصحاب بھی، یعنی اصحابنا، ہمارے اصحاب جو ہیں، ظاہری بات ہے اہل حدیث بڑے علماء ہوں گے، تابعین، صحابہ کے اسٹوڈنٹ، ان کے بارے میں ابراہیم نخعی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ابو ہریرہ کی روایات نہیں لیتے تھے. مطلب لمبی لائن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا رسول اللہ نے اہل بیت سے بھی باتیں چھپائیں؟ خود سوچو یار، آپ خود سوچو. آپ کا والد صاحب، آپ کا، جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا والد، آپ کا فادر، آپ کا ابو، وہ آپ کی امی سے بات نہ کرے، آپ کے بہن بھائیوں سے بھی بات نہ کرے، آپ سے بھی بات نہ کرے، آپ کے جو چچا، تایا، خالہ، پھپھی، ماموں، مامی، چاچی، چاچا، اور خاندان کے لوگ ہیں، کسی سے بھی بات نہ کرے. وہ دور کے گاؤں کا ایک بندہ ہے، اس کو جا کے آپ کے والد راز کی بات بتائیں، تو یہ بات آپ کو کچھ عجیب نہیں لگے گی کہ یار میرے والد صاحب نے سارا خاندان ایک طرف کر دیا، وہ چوتھے گاؤں میں ایک بندہ ہے، اس کو جا کے یہ بات بتا رہے ہیں راز کی. سوال تو اٹھتا ہے نا کہ رسول اللہ نے اہل بیت کو نہیں بتایا، کبار اصحاب، بڑے صحابہ، کسی کو بھی نہیں بتایا، اصحاب بدر، اصحاب احد، کسی کو بھی نہیں بتایا. 7 ہجری تک انتظار کی،
7 ہجری تک آپ رکے رہے کہ ابو ہریرہ نام کا بندہ مسلمان ہوگا، یہ راز کی باتیں میں اس کو بتاؤں گا، یہ کوئی ماننے کی باتیں ہیں؟ تو دوستو یہ تھی ساری حقیقت جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی ہے۔ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے، اور دوسرا انسان ہے، سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہم ہو سکتا ہے۔ صرف جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، جس سے وہم نہیں ہو سکتا، وہ صرف میرے سونے اللہ کی ذات ہے، باقی ہم سب بشر ہیں، انسان ہیں۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے میں نے، جتنے بھی جو ہمارے گمراہ بھائی ہیں، صحیح بخاری کو ماننے والے، منکر قرآن، روایت پرست جو ہیں، انہیں میں نے ایک چھوٹا سا ایک ٹریلر دکھایا کہ بھائی صاحب آپ کہتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا، ان سے یہ مروی ہے، تو یہ بھی ذرا جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں نا، ذرا اس پہ بھی غور کرنا، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ کیوں مخالفت کر رہی ہے، ابراہیم نخعی کیوں مخالفت کر رہا ہے، اس کے اصحاب کیوں مخالفت کر رہے ہیں، سوچنا کبھی ٹھنڈے دماغ سے، ٹھیک ہے؟ دوستو آخری بات، یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، سچ بتانا، سچی، جھوٹ نہیں کہنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سچ بتانا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ بتانا ہے۔ یہ باتیں آپ کو پہلے پتہ تھیں؟ یہ باتیں آپ کو پہلے پتہ تھیں اس تفصیل سے، اس گہرائی سے؟ نہیں نا؟ انجینئر مرزا نہیں بتائے گا، مفتی طارق مسعود بھی نہیں بتائے گا، آپ کا خادم، آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی انشاءاللہ حاضر آپ کے لیے۔ قرآن لا ریب فیہ، میرے اللہ کی کتاب کو تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے؟ چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔